کرو بند کرو بند کرو بند کرو بند کرو نہیں چلے گی نہیں چلے گی. آج اور کل کے دن میں ہماری ملاقات بیریا کی مینٹیننس آفس کے اندر بھی ہوئی, وہاں کی سیکیورٹی جو ہیڈ ہے اس کے علاوہ سیکیورٹی آفس میں سیکیورٹی ہیڈ سے بھی ہوئی, جو 2-3 لوگ اس تمام معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں ان تمام سے ملاقات ہوئی. ان کے بقول جو گزشتہ روز تھا وہاں ایک آپریشن ہونا تھا, مگر وہ اس لیے پوسٹپون کیا کہ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں چھلانگ لگا کے یا واٹس ایور, یہ ان کا ایک کاز تھا. میں نے کہا لیجٹ ہے, لیٹس ڈو اٹ. آج کے دن کے اوپر وہ تھا کہ آج ایک آپریشن ہوگا جوائنٹ, تمام پولیس نفری بھی آئے گی, بیریا کی اپنی سیکیورٹی بھی کرے گی اور ہم لوگ بھی بطور اس کے اندر گواہ شامل رہیں گے. خیر ابھی تک تو وہ پروٹیسٹ ہمارا چل رہا ہے, فی الحال تک تو وہ ان کی کمپین شروع نہیں ہوئی. ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ اس دوران 10 بجے تک آپریشن ہو جانا چاہیے تھا, بٹ اٹس ناؤ کلوز ٹو 11. آئی اسٹل ہوپ, اچھا گمان رکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آپریشن ہوگا, کیونکہ یہ اطلاع مجھے ابھی بھی میرے دوست نے دی ہے کہ 7 دن کے لیے انہوں نے سپاس کو بند کر دیا ہے. اب 7 دن کے لیے سپا بند کرنا ہماری اس تحریک کی حمایت ہے یا سپا کی حمایت ہے؟ کہ یہ جتنے لوگ دوست احباب اپنا وقت نکال کے یہاں آئے ہیں اور آئندہ آتے رہیں گے, تب تک ان کو یہ لوگ نظر نہیں آئیں گے اور آہستہ آہستہ یہ تحریک ختم ہو جائے گی اور دوبارہ سے سپا بحال کر دیں گے. اس قسم کی تحریک جو چل گئی ہے, اول تو یہ پاکستان میں چلتی کوئی نہیں, جو بہت عرصہ پہلے ایک چلی تھی کامیاب ہوئی تھی, اس میں جو انتشار ہوا تھا اس کی ہم نفی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری یہ تحریک بغیر انتشار کے چلے گی اور چلتی رہے گی. ڈے 1 پہ تمام افسر, تمام پولیس والے سب میرے حمایتی تھے, کہہ رہے تھے بہت شاباش بہت شاباش. دوسرے دن انہیں پتہ لگا اب تو یہ آنا شروع ہو گئے ہیں, تیسرے دن وہ غائب بھی ہو گئے ہیں سارے. تو ان لوگوں کا پہلے دن بھی یہ خیال ہوگا کہ شاید یہ آئے ہیں اور چلے جائیں گے, دوسرے دن بھی یہ سوچ رہے ہوں گے اب یہ تھک جائیں گے, تیسرے دن ڈرایا بھی, مجھے کالز بھی کی اور بھی 100 ہتھ کنڈے کیے. ان کی یہی خواہش ہوگی کہ اب شاید یہ ڈر جائیں گے. جب تمہاری یہ تینوں خواہشیں پوری نہیں ہوئی تو انشاءاللہ ہم لوگ بینگ اے ریزیڈنٹ آف بیریا ٹاؤن, تمام بزرگ میرے ساتھ موجود ہیں, انفارچونیٹلی سب کا نام مجھے نہیں یاد, مگر جو بھی تنظیمیں بیریا ٹاؤن کی ہیں ان میں سے وہ شامل ہوئے ہیں ہمارے ساتھ, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ نمائندگی بیریا کے ریزیڈنٹس کی ہے. اس کے علاوہ میں کلیریفیکیشن دے دوں, جو لوگ بیچ میں شامل ہوتے ہیں دوران گشت, دوران اس پریڈ کے, اس واک کے, وہ لوگ یا تو اونرز ہیں شاپس کے یا وہ وزٹرز ہیں, اور ان کا بھی مکمل حق ہے اس بات پہ کہ جب وہ اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں آتے ہیں یہ بدکاریاں دیکھتے ہیں تو زمین پھٹتی نہیں ہے, انسان کہتا ہے میں بیچ میں چلا جاؤں. اچھا مجھے ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ پیچھے ہر قسم کے لوگ, چاہے وہ درست کام کرنے آئے یا غلط کام کرنے آئے ہیں, لیکن اگر آپ ایک سپا کے اندر, ایک مساج سینٹر کے اندر موجود ہیں, اس کے نیچے موجود ہیں, وہاں بیٹھ کے تماشا دیکھنے والے ہیں, وہاں بیٹھ کے چائے پہ ہوٹل پہ چائے پینے والے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ اس تمام عمل کے حمایتی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ یہ عمل ہوتا رہے اور ہم دیکھتے رہیں. یہ کوئی بندہ خود کو بری ذمہ نہ سمجھے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جو شخص بیریا کے اندر داخل ہو گیا, اس نے قدم رکھ دیا اور وہ اس چیز کے خلاف نہیں بولتا, یعنی اللہ کے حکم کی سراسر نافرمانی ہو اور کھلے عام ہو اور پھر بھی ہماری زبانوں پہ تالا رہے, تو ہم کس کو خوش کر رہے ہیں, اللہ کو یا شیطان کو؟ اللہ تعالیٰ نے روز اول حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد اس دعوے پہ شیطان کو نیچے اتارا تھا کہ جو میرا ہوگا وہ میرے رستے پہ چلے گا اور جو تو اپنے رستے پہ چلا لے تو وہ جہنمی ہے. تو ہم الحمدللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. ہمیں گوارا نہیں کہ ہم یہ چیز کھلے عام ہوتے دیکھیں. ہمیں حقیقت میں تو بتاؤں, یہ ہمدردی میں اپنے ساتھ تو کر رہا ہوں مگر ان خواتین کے ساتھ بھی کر رہا ہوں جن کا استحصال ہو رہا ہے. کیا یہ کسی کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا ان کو اللہ نے عورت پیدا نہیں کیا؟
کیا ان کے لیے ہمارے دین میں حکم ہے کہ ہم ان کی عزت کریں گے؟ اور میں اب بھی کر رہا ہوں، اور میں عزت ہی کر رہا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اس رستے سے ہٹ جائیں. ہماری ذمہ داری ہمارے گھر کے احاطے تک ہے. نہ تو میں نکل کے پورا پاکستان ٹھیک کر سکتا ہوں، نہ پوری دنیا، لیکن کم از کم جب تک اس حالات میں موجود ہوں، اس کیپیسٹی کے اندر، بحریہ کے اندر یہ کام نہیں چلے گا. اس تمام تحریک کے دوران جو پچھلے آج چھٹا دن ہے، اس میں کم و بیش 70 فلیٹس کو نوٹس کیے ہیں. 2 سپاز کلوز ہوئے ہیں، شٹ ڈاؤن ہو گئے ہیں. ان کے مالکان کو میری طرف سے مبارکباد ہے کہ الحمدللہ آج کے بعد اپنی بیٹی کے منہ میں فحاشا کی کمائی نہیں، زنا کی کمائی نہیں، حلال کی کمائی ڈالو. اس تمام تحریک کے دوران یہ تمام عمل ختم ہو چکا ہے. حقیقت یہی ہے کہ جس ٹائم ہم آتے ہیں، شام کا جو وقت تھا، آج سے 7 دن پہلے کا جو منظر تھا، الحمدللہ وہ نہیں بچا. اور وہ سب کچھ ہوا ہے آپ کی وجہ سے، اس عوام کی وجہ سے. نہ تو میرا کوئی عمل دخل ہے، نہ ان دوستوں کا ہے جو یہ سارا کچھ ارینج کرتے ہیں. یہ آپ نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مومن کے اندر اتنی برکت رکھی ہے جس کا کوئی حساب نہیں. آپ کا ایک ایک قدم یقین جانے بہت بڑا اجر لے کے آئے گا. میرے لیے اجر نہیں ہے، کیونکہ میرے لیے تو وہ شاید گناہ کا کفارہ بن جائے تو بہت ہے، کیونکہ میں تو ان ملعونوں میں سے ہوں جس نے پچھلے 4-5 سال یہ چلنے دیا. اگر میرے اندر غیرت ہوتی، میں چاہے 15 سال کا ہوں چاہے 50 سال کا ہوں تو میں انسان. اللہ نے عقل پوری دی ہے. بس یہی ہے آل دا کرائٹیریا کہ آپ اس چیز کے اگینسٹ بول پڑے. اس سے بڑا کرائٹیریا نہیں ہے. مسلمان پیدا کر دیا، عقل دے دی. تو میں نے 2-2.5 سال اگر یہ دیکھا ہے تو چلنے دیا. 10 سال سے ریزیڈنٹ ہوں تو دیکھا ہے، چلنے دیا. تو میں مجرم ہوں. تو میرا قدم اٹھانا تو فرض ہے. وہ تو کفارہ ہے میرے پچھلے گناہوں کا. لیکن آپ لوگ اگر باہر سے آئے ہوئے ہیں، آپ لوگ نئے آئے ہیں، پہلے نہیں پتا تھا، تو پھر سے ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہاں پہ 2000 کمرے، ٹوٹل 4500 فلیٹس ہیں کم و بیش. اس میں سے 2000 کمروں کے اندر یہی کام ہوتا ہے، جسم فروشی کا. اور ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں جو سسٹمیٹک ہیں، بعض وہ ہیں جو لوگوں نے لے کے رینٹ پہ دیے ہوئے ہیں اور مختلف لوگ اس کے اندر آتے ہیں. اس طریقے سے جسم فروشی ہوتی ہے. پیچھے رہ گئی سپا اینڈ مساج سینٹر کی کہانی. یہ ایک چھوٹا سا آپ کہہ لیں لوپ ہول ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ تھیراپی کرتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ یہاں پہ جسم فروشی ہوتی ہے. اس کے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں. اور تیسرے نمبر پہ یہاں پہ سرے عام، جن کو آپ کہہ لیں کہ اب مجھے تو یقین مانے خود بھی حیا آتی ہے، حقیقی الفاظ بھی استعمال کرنے نہیں ہوتے. بہرحال بہت ساری خواتین اور خواجہ سرا روڈ پہ کھڑے ہو کے دعوت دے رہے ہوتے ہیں اس کام کی. یہ 3 عمل یہاں پہ بحریہ میں ہو رہے ہیں. اس کے خلاف ہم لوگ ریزیڈنٹس آف بحریہ نکلے ہیں. آپ لوگوں کی مدد چاہیے. جو سوشل میڈیا پہ سن رہا ہے وہ بھی مدد کر سکتا ہے، جو یہاں پہ آ جائے وہ بھی مدد کر سکتا ہے. لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیتوں کا مفہوم میں آگے بھی بیان کیا تھا، پھر سے سن لے کہ اے مومنو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اور شیطان یہ کامیاب ہوں گے اور یہ اچھی باتیں یہاں سے ختم ہوں گی. کیونکہ جس طرح عباس صاحب نے بھی کہا ہے، تو میری بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ متحد رہیں، اور ہم متحد رہیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے. اور یہ جو مارکیٹ ہے یہ بالکل صاف ستھری ہو جائے گی. اس میں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں سب جب چاہے آ سکیں گی. میری ایک دفعہ آپ سب سے ہم آپ لوگ کے ساتھ ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے آپ میں اتحاد رکھیں، اور جب ہم اکٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ ہمیں کوئی نہیں روک سکے گا، اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. مومنوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جب یہ احکام تم تک پہنچ جائے، اس کے بعد اگر تم لڑکھڑاؤ تو جان لو کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. اور کیا
اب یہ میرا پیغام ہے ان تمام لوگوں کے لیے. اور کیا یہ لوگ اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب بادلوں میں بیٹھ کر تم سب پہ نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئے اور تمام ہو جائے یہ کام؟ یہ میرے اللہ کے قرآن میں ان کی آیتوں کا مفہوم ہے. اس کے بعد گنجائش نہیں ہے. ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو فحاشی کے گڑھ بن چکے ہیں، چاہے وہ سپا کے نام پہ ہے، چاہے وہ کلب کے نام پہ ہے، چاہے وہ سیلون کے نام پہ ہے، ہمیں ناموں سے غرض نہیں ہے، ہم اعمال کے خلاف ہیں. نعرہ تکبیر! تکبیر! جو شخص کسی کے بھی پیچھے چلے گا، خواہ وہ بندہ پاکستان کا ہے، پاکستان سے باہر کا ہے، عمل اللہ کے خلاف ہے، تو وہ شیطان سے پیچھے نہیں ہے. وہ شیطان کے حکمرانوں کو، شیطانی حکمرانوں کو آزاد کرنے والی بات ہے. ہم لوگوں نے اگر یہ بھی بڑا لیٹ ہو گئے ہیں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، اللہ کی قسم میں مجرم ہوں. میں نے جتنا عرصہ اس فضا میں سانس لی اور یہاں پہ زنا کھلے عام ہوتا رہا، میری بہنیں اور بیٹیاں ان کی عزت پامال ہوئی، وہ بھی تو کسی کی بچیاں ہیں، وہ بھی تو کسی دن اغوا ہوئی تھی، وہ بھی تو کسی کے آگے مجبور ہے. میں نے اس فضا میں جو سانس لی، میں خود کو مجرم سمجھتا ہوں. تم لوگ سمجھتے ہو؟ ذمہ داری کا احساس کرتے ہو؟ اب وقت آ گیا ہے کہ مزید نہیں، اب یہ ریڈ لائن کراس ہو چکی ہے. اب آپ لوگوں نے قدم رکھ دیا ہے تو پیچھے نہیں ہٹنا. یہ تمام تر کوششیں، کاوشیں خالصتاً اللہ کی ذات کے لیے ہیں. اس دوران کسی قسم کا انتشار نہ پھیلائیں. میں پھر کہوں گا، جو سپا کے لوگ بھی بیچ میں شامل ہوتے ہیں، خدا کا خوف کھانے کی ایسی ضرورت ہے کہ جیسی کبھی نہیں تھی. تم لوگ اگر اس موومنٹ کو خراب کرو گے، جو تم نے گناہ خود کیے ہیں وہ تو کیے ہیں، تم آگے چاہتے ہو یہ نسلوں تک بھی جائیں. میں 1 سے لے کے 2000 تک جب یہ زنا خانے، زنا کے اڈے، جسم فروشی کے اڈے، بے حیائی کے اڈے بڑھ گئے، تو مجھے یہ بتائیں کہ 1999 گھر تو تھے نہ جو پہلے محفوظ تھے. تو کون ذمہ دار ہے کہ ان تمام کو اس سب میں داخل کرنے والا؟ ہم ذمہ دار ہیں. اس کو سمجھیں. اس قیادت میں یہ تمام بیریا ٹاؤن کی ریزیڈنٹس کی قیادت ہے. اس کے اندر رہ کے، اس کے اصولوں کو سمجھ کے اس کو لے کے چلے موومنٹ کو. میرا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے ہم کامیاب ہو رہے ہیں اور ہو بھی جائیں گے. نعرہ تکبیر! انتشار جو بھی شخص پھیلا رہا ہے اسے ابھی اپنی قریبی جو بھی آپ کی لائن بنتی ہے اس میں تلاش کریں. ہر شخص اپنی لائن میں تلاش کرے اور اسے فوراً پکڑ کے باہر نکالیں. بند کرو، بند کرو. ہر ایک کی قیمت میرا نہیں خیال کہ 10 کروڑ سے کم ہوگی بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوگی. جس اللہ نے تمہیں اتنی دولت دے دی ہے، میرا پیغام ہے ان تمام لوگوں کو جو لوگ مالکان ہیں، جنہوں نے یہ بلڈنگز کھڑی کی ہیں، وہ لوگ جو بلڈرز سے جن کے پاس مینٹیننس آج کے دن میں بھی ہے، وہ لوگ ذمہ دار ہیں ان پلازوں کے اندر اس جسم فروشی کے. تم لوگ سب سے زیادہ خود کو سفید پوش سمجھتے ہو. تم سے زیادہ حاجی کوئی نہیں، تم سے بڑا دیندار کوئی نہیں، تم سے بڑا خیرات کرنے والا کوئی نہیں. تم جیسے لوگوں کو پھر بھی اللہ تعالیٰ دیے جا رہے ہیں. اب غیرت کھا لو. یہ وہی پلازے ہیں جو آج سے 5 سال، 10 سال، 20 سال پہلے تعمیر کیے گئے. بڑے بڑے صنعتکار، بڑے بڑے کاروباری لوگ، انویسٹر لوگ ادھار پہ پیسہ لے کے، سود پہ پیسہ لے کے یہ تعمیرات تم نے کر دی. اب اس کے بعد تمہارا عمل دخل اس میں مینٹیننس کا ہے. اتنی جرت تو دکھاؤ جس اللہ نے اتنی دولت دے دی ہے. اب بھی 2-4 لاکھ روپے کے لیے اپنے ماں باپ کو، اپنے اولاد کو قبر کے عذاب میں ڈال رہے ہو. تمہارے ماں باپ تمہیں چھوڑ کے گئے ہیں، تمہارے اعمال ان کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں. تم لوگوں نے یہ جو پلازے بنائے ہیں اپنی ماں کے 40ویں کے لیے 40 لاکھ روپے بھی لوگ لگاتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ اس سے اس کی مغفرت ہو جائے گی. اس سے مغفرت کیسے ہوگی؟ اللہ نہیں پوچھے گا اس ماں سے کہ میں نے
میں نے تیرے جسم کے اندر اس بچے کی خوراک بچپن سے رکھ دی, میں نے تیرے اندر یہ تربیت کا عمل ڈالا, میں نے تیرے پاؤں کے نیچے جنت رکھی, اور اس کے باوجود تو نے اس بچے کی یہ تربیت کی. میں نے اس کو نعمتیں دی, رزق دیا, عزت دی, اچھے گھر میں پرورش دی, اور جب یہ بڑا ہو گیا ہے تو اب یہ میری نافرمانی کو نفاذ کر رہا ہے. جو پلازے کے مالکان ہیں ان کی پوری ذمہ داری عائد ہوتی ہے, جو شاپس کے مالکان ہیں اور فلیٹس کے مالکان ہیں ان کی پوری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تم لوگ حرام کھا رہے ہو, تم لوگ حرام کو فروغ دے رہے ہو. برائی کی بھی دو اقسام ہے, ایک تو قسم یہ ہے کہ تم لوگ اپنی ذاتی حد تک کر رہے ہو, اور دوسری وہ ہے کہ تم لوگ دوسروں کے اندر بھی وہ پھیلا رہے ہو, تم لوگ اس کو عام کر رہے ہو, تمہاری وجہ سے وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. اس چیز کا سوال اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں پوچھ سکتا. ہم لوگ تمہیں غیرت دلانے آتے ہیں, ہماری دعا ہے اللہ سے کہ تمہیں غیرت آ جائے, لیکن اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تم پلازا بنا چکے ہو یا دکان رینٹ پہ دے چکے ہو تو تمہاری ذمہ داری ختم ہوگی. ختم نہیں ہوئی. نعرہ تکبیر, بسم اللہ کریں آپ, بسم اللہ کریں آپ, کریں بسم اللہ. میں یہاں پہ آج تاجر کمیونٹی, تاجر اتحاد بیریا ٹاؤن کی طرف سے یہ پیغام لے کے آیا ہوں اپنے یہ بھائیوں کے لیے جنہوں نے اس جہاد کا آغاز کیا ہے. انشاءاللہ ہماری جانیں بھی حاضر ہیں. آپ لوگوں نے جس چیز کا آغاز کیا ہے یہ جہاد سے بھی اس ٹائم افضل ترین عمل آپ لوگوں کا جا رہا ہے انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ سب سے کم درجے کا مومن وہ ہے جو اپنی زبان سے برائی کو روکے. اس میں تو ہماری جان بھی لگ رہی ہے, ہمارا مال بھی لگ رہا ہے, ہمارا ٹائم بھی لگ رہا ہے, ہمارے قدم بھی لگ رہے ہیں, تو اس کا اجر اس اجر سے بہت زیادہ ہے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر. میں سیوک سینٹر کی بیریا ٹاؤن فیز 1 to 8 کی تمام کمیونٹی سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں, یہاں پہ رہائشوں کی کمیونٹی بھی آپ کے ساتھ ہے. ڈیلی بیسس پہ آپ لوگ یہاں پہ آئیں, اس احتجاج کو کامیاب کریں, پرامن احتجاج کروائیں. آج سے 2.5-3 سال پہلے, 4 سال پہلے یہاں کی رہائشیوں نے اور تاجروں نے بیریا انتظامیہ کو بارہا بار کہا کہ آپ خدا را اس کو ہیرا منڈی بننے سے بچائے, لیکن انتظامیہ نے اپنی آنکھیں بند کی اور آج رہائشی, تاجر اور رضاکار اپنی مدد آپ کے تحت یہ سب کچھ کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر. میری بیریا انتظامیہ سے گزارش ہے کہ 3 دن پہلے جو آپ لوگوں نے ان نوجوانوں کو, ان لوگوں کو لالی پاپ دیا کہ ہم انشاءاللہ آپریشن کرنے والے ہیں, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. 0/0 نتیجہ ہے اس کا. بند کرو. آج انہوں نے ایک لیٹر انٹیریئر منسٹر صاحب کو لکھا ہے, جنرل جاوید صاحب نے, جس کا ٹوٹلی مقصد یہ ہے, جنرل ریٹائرڈ جاوید صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے اس کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ تہاڈا بھلا کرے, اللہ تانوں حج کراوے, اللہ تانوں مکے کھڑے, ساڈی بخشش فرماؤ, کسی طریقے نال ساڈی جان چھڑاؤ. اخلاص مسعود کے گھر کے باہر کھڑا مار سکتے ہیں, زاہد کے گھر کے باہر سے میٹر اتار سکتے ہیں, ان کے فلیٹوں کے میٹر اتارو, ان کے فلیٹوں کے میٹر اتارو, تب ان لوگوں نے یہاں سے جانا ہے, ہم لوگوں کو مجبور نہ کرو. نعرہ تکبیر. یا